Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. چونکہ پوری دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے منانے کے لیے دنیا کے چپے چپے پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات منعقد ہو رہے ہیں. اسی سلسلے میں یہاں کاروان اسلامی کے اس مرکزی ادارے میں الجامعۃ القادریہ مرشد نگر ترگام شادی پورہ میں ایک گرینڈ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو جمعے کے دن شروع ہو جائے گی، جمعہ نماز کے بعد فلیگ ہوسٹنگ کے بعد ذکر مولد، اور پھر پوری رات انشاءاللہ شب خوانی ہوگی. اس میں مایہ ناز علماء کرام کی تشریف آوری متوقع ہے. پوری رات یہ شب چلے گا اور یہ اپنی نوعیت کی پہلی گرینڈ کانفرنس ہوگی جو 1500 سالہ جشن ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں منعقد کی جا رہی ہے، جس میں نہ صرف یہ میں سمجھوں گا کہ ریاست گیر لیول کی کانفرنس ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شاہ جلان کانفرنس، دعوت السنہ کانفرنس، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد تشریف لاتی ہے. تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ 11 اور 12 کے درمیانی رات میں، یعنی کہ جمعے کی رات اور سنیچر کی رات میں، جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات میں یہ ایونٹ منعقد ہو رہا ہے، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 45 کے قریب جامعہ قادریہ سے فارغ ہونے والے حفاظ اور علماء کی دستربندی بھی عمل میں لائی جائے گی. اس سلسلے میں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ ہماری یہ جو جرنلزم دنیا کی ایک ینگسٹرز کی ٹیم ہے، آپ جو خدمت کر رہے ہیں قوم کے تئیں، انشاءاللہ یہ بھی ایک بڑی خدمت ہے. آپ جہاں شراب پر، منشیات پر اور ہزارہ چیزوں پر آپ کام کر رہے ہیں، وہیں عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور روحانی قدروں کو زندہ کرنے کے لیے آپ کا بھی یہ فریضہ ہے کہ آپ اس آواز کو قوم کے ہر گوشے گوشے تک پہنچائے تاکہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جڑ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں لوگ مصائب و آلام میں ہیں، سختیوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، لوگوں کے غموں کا مداوع کہیں سے نظر نہیں آ رہا ہے، وہ اگر اپنے آقا کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سر بسجود ہو جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوت اور مناقب پڑھیں گے، تو یقینی طور دل ایک عظیم رستہ ایسا پاتا ہے کہ سارے غم انسان بھول جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب پر اور ہم سب پر یہ ملی فریضہ ہے کہ جتنا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو، احوال کو، ان کے اقوال کو، افعال کو قوم کے سامنے رکھیں گے، اتنا ہی ہماری قوم کی سربلندی بھی ہو جائے گی، جس کے لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آج بھی اگر ہم دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اور مرجائے دلوں کو یقینی طور ہم ایک سبزواری یا ہم کہیں گے کہ ایک ایسی رہنائی یا ایسی خوشبو کی طرف پھر سے لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جیسا اور کوئی دن میسر نہیں. تو آپ کی طرف سے کیا کچھ پیغام رہے گا امت؟ ہر کوئی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سفیر امن سمجھتا ہے، امت کا رکھوالا سمجھتا ہے، ملت کا رکھوالا سمجھتا ہے. خصوصاً مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں پہ فلیگ ہوسٹ کرے، جھنڈے لگائیں، تاکہ ثبوت دے اس عشق کا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جو یہاں روایتی طور رہا ہے کہ کشمیر کے گوشے گوشے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مولد کے جلوس برآمد ہوتے ہیں، ہر جگہ سے مولد کے جلوس برآمد کریں. جس طریقے سے کاروان اسلامی 150 کے زیادہ سے زیادہ مقامات پر جلوسوں کا بھی انعقاد کر رہی ہے، تو اسی طریقے سے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان جلوس میں شرکت کرے، شریک ہو جائیں، باضابطہ طور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل بیٹھ کے اس معاملے میں ان سے پرمیشن لے کے، ان سے بات کر کے، انہیں باضابطہ طور انفارمیشن دے کے جلوسوں میں بھی شریک ہو جائیں. ایک بڑا جلوس انشاءاللہ یہاں بھی 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ نماز ظہر پر برآمد ہوگا انشاءاللہ، جو یہاں پر موئے مقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے اختتام پذیر ہو جائے گا. اس رات میں بھی، جس رات 11 اور 12 کی جو رات ہوگی، اس میں بھی لوگ یہاں انشاءاللہ شب کریں گے، اور صبح میں انشاءاللہ زیارت موئے مقدس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے
ان سے انہیں فیضیاب زیارت سے فیضیاب کرایا جائے گا انشاءاللہ. شکریہ. جزاک اللہ آپ سب کا شکریہ. علماء کرام کہاں سے تشریف آور ہو رہے ہیں؟ تو بہت سارے علماء کرام کو دعوت دی گئی ہے، لیکن فی الحال یہ قبل از وقت ہوگا کہ کون علماء کرام تشریف لائیں گے کون نہیں لائیں گے، لیکن ایک اچھی تعداد علماء کرام کی تشریف آوری ایک اچھی تعداد میں متوقع ہے، اور امید ہے کہ ریاست سے اور ریاست کے باہر سے اچھے دانشوران حضرات کے ساتھ ساتھ پیرانی طریقت، مشائخ اور علماء کی ایک اچھی تعداد تشریف لائے گی انشاءاللہ.